ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. دعا سیریز. اس دنیا میں جب بھی ہمارا کسی بڑے بندے سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے سارے کام اس کے تھرو نکل آئیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ایک پیچھے ہماری سپورٹ ہے، کوئی مسئلہ ہوا تو یہ پیچھے سے آ کے ہمیں سپورٹ کریں گے، ہماری بیک ہو جائے گی، ہے نا. تو ہم بہت زیادہ ان پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کام نکلوائیں گے. تو بیسیکلی جب ہم ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہم کمزور ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ آپ کے کام کرنے پہ قادر نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی لوگ اس دنیا میں کب کسی کا کام کرتے ہیں؟ جب ان کو بھی اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہو، یا اسے قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں. اور یہ بھی آل ٹائم ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتے. جیسے ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے دربار کے باہر دربان بٹھائے ہوتے ہیں، تو پہلے آپ کو ان سے اجازت مانگنی پڑتی ہے، پھر آپ بادشاہ تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ اپنی جو بھی آپ کی ریکویسٹ ہے آپ اس تک لے کے جائیں گے. آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، آپ آسانی سے نہیں جا سکتے. اسی طرح سے اب آپ کو سیکرٹری سے بات کرنی پڑتی ہے، رائٹ، اور پھر آپ اپنا مسئلہ ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. لیکن جتنا ہم کسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم اتنا کمزور ہوتے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ساری پار اسی بندے کے پاس ہے، اب اس سے ہمارا کانٹیکٹ ہو گیا ہے مطلب ہر مسئلے کا حل اب ہمیں مل جائے گا. لیکن یہ دعا سیریز کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایک ایسی ہستی کے ساتھ آپ کا کنیکشن جڑنے والا ہے جس کے قبضے میں یہ سارے بادشاہ ہیں، جس کے قبضے میں سارے پریزیڈنٹس ہیں، رائٹ. وہ ایسی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اس کا پورا سسٹم چلا رہی ہے. یہ وہی کائنات جس میں کئی لوگ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں. ان سب کی جو لگام ہے نا وہ اس رب کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، ایسی ذات جو کسی کو عطا کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا. جس کو اللہ عطا کرنا چاہے، ساری کائنات کے لوگ، ساری پارٹس، ساری طاقتیں مل جائیں تو وہ روک نہیں سکتی جس کو اللہ عطا کرنا چاہتا ہو. اور جسے اللہ روک لے کوئی چیز کہ وہ اس کے لیے نہیں ہے اور اللہ اس کو نہیں دینا چاہتا، تو پوری کائنات کیوں نہ مل کے کوشش کر لے، اس کو وہ چیز نہیں مل سکتی. کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا. ہماری جانوں کا، ہماری مالوں کا، ہماری عزتوں کا، ہماری ہر سانس کا، ہماری ہر دھڑکن کا رب، اس کا کنٹرولر اللہ کی ذات ہے. وہ ذات جو بندوں کی تمام ضروریات سے واقف ہے. اللہ کو پتہ ہے آپ کو کس ٹائم پہ کس چیز کی ضرورت ہے. وہ رب جو بندوں کے معاملے میں بہت رحیم ہے، وہ رب جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، اور جو زیادتی کرنے والوں کو پکڑنے والا ہے. ایسا ہے آپ کا رب. انشاءاللہ اس دعا سیریز کے اینڈ میں آپ کا جب اللہ سے کنیکشن سٹرونگ ہو جائے گا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، بلکہ آپ اتنے نڈر ہو جائیں گے، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سفارش لے کے جانی ہے تو اللہ کے پاس لے کے جانی ہے، بندوں کے پاس نہیں لے کے جانی. ٹھیک ہے، اور وہ کام جو بندے کہتے ہیں کہ وہ مشکل ہے، امپاسبل ہے، آپ کے لیے وہ بے حد آسان ہونے والا ہے. اور آپ کہیں گے نتھنگ از امپاسبل، بیکاز آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے گا جس کے اختیار میں ساری پارٹس. ہم کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہ رب. تو جب آپ کا اس عظیم رب کے ساتھ کنیکشن جڑ جائے گا تو آپ اتنے پرسکون ہو جائیں گے، آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کسی سے اجازت نہیں مانگنی پڑے گی اللہ تک جانے کی. اللہ کی لائن تو آن لائن ہے 24/7، جب مرضی ہاتھ اٹھائیں اللہ سے مانگے. وہ راستے جو سب کے لیے کانٹوں والے ہوں گے، ایسے راستے جن کو لوگ سوچ کر بھی ان کو خوف آئے کہ ہم اس پہ کیسے چل سکتے ہیں، ہم تو 2 قدم بھی ان راستوں پہ نہیں چل سکتے. اور آپ کا جب دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کنیکشن بنے گا، آپ کا توکل سٹرونگ ہوگا، آپ ہمت کر کے وہاں سے گزر جائیں گے. ایسے حالات سے آپ گزر جائیں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ سے پوچھیں گے کیسے کیا تم نے، کیسے کر لیتے ہو تم، کیسے کر لیتی ہو. اور آپ اپنے آپ کو عافیت اور حفاظت کے ایک عظیم حصار میں محسوس کریں گے. یعنی آپ کو لگے گا کہ آپ کے ارد گرد ایک سیکیورٹی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ اپنے گھروں کے باہر جب گارڈز رکھواتے ہیں نا تو آپ بڑے سکون سے رات کو سو جاتے ہیں کہ ہاں باہر ہے کوئی پروٹیکشن کرنے والا. تو جب آپ کے پاس ٹفیسٹ ٹیسٹ بھی آ جائے گا نا، بہت مشکل، تو آپ وہاں پہ بھی کیا کہیں گے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ اتنی ہمت کہاں سے آئی آپ کے اندر. لوگ چل نہیں پائیں گے ان رستوں پہ اور آپ اللہ کا نام لیں گے اور چل پڑیں گے کہ میرے رب کا حکم ہے تو رب آسانیاں پیدا کرے گا. آپ کی زندگی بدل جائے گی. ایسی انہونی چیزیں آپ کے ساتھ ہونی شروع ہو جائیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور آپ بھی میری طرح یہی بات کہیں گے کہ اللہ کی دنیا بہت امیزنگ ہے، بہت امیزنگ ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے دعا کا مطلب سیکھنا ہے، دعا کیا ہوتی ہے، کیسے مانگے. تو ان سب کے لیے آپ نے یہ پوری سیریز جو ہے وہ دھیان سے سنی ہے، اور لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا آپ نے چھوڑ دینا.
آپ نے اپنے رب کو پہچاننا ہے. مشکل سے مشکل وقت آپ پہ آ جائے، آپ نے یہی سوچنا ہے کہ یہ سارے معاملات کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. اب کتنے لوگ ہیں اس وقت جو ایسی سچویشن میں ہوں گے کہ لوگوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، کہ لوگوں کے جواب کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے لیے کیا فیصلہ آنے والا ہے. کئی لوگوں نے کسی کی زمینیں جو ہے اپنے پاس اپنے قبضے میں رکھ لی ہوں گی، اور وہ بڑے مظلوم ہوں گے اور ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کیسے وہ باہر نکلیں. اور وہ بڑے عام سے لوگ ہیں، وہ کسی کی سفارش نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے، وہ بڑے بے بس ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف اندھیرا ہے. تو انشاءاللہ ان کو یقین آ جائے گا آپ کے ایک ذات جو اس ہر چیز پہ قادر ہے، اس پوری دنیا پہ قادر ہے، اب وہ میرے ساتھ ہے. آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اپنی ساری باتیں، ساری حاجات، ساری خواہشات، کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، وہ سب کچھ اللہ کے حضور رکھ دینا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے. اور پھر دعا جب مانگیں گے تو پھر ڈاؤٹ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری سیریز میں آئے گا انشاءاللہ کہ دعا کیسے مانگنی ہے آپ نے. تو اپنا ہر غم، اپنی ہر ڈیمانڈ، اپنی ہر خواہش اللہ کے سپرد کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے. کوئی آپ کو کہے گا نا کہ وہ شخص تم پہ ظلم کرنے والا ہے، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ ہو جائے گا، یہ کام چھوڑ دو، تو آپ نے فکر نہیں کرنی. آپ کے تو دل میں سکون ہوگا نا کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی ذات کھڑی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی حفاظت میں ہوں، میں عافیت میں ہوں. ساری پریشانی دور ہو جائے گی، اور آپ، میں نے کہا نا، اپنے ڈر ہو جائیں گے. آپ کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا کوئی میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. جب تک اللہ میرے ساتھ ہے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اب دنیا کی ہر بڑی سے بڑی ہستی کے جو لوگ محتاج ہوتے ہیں، آپ نہیں ہوں گے. آپ صرف اور صرف جس کے محتاج ہوں گے، جس کے در پہ آپ کو جانا ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہوگی. جب آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو آپ کو بندوں کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا. اس دنیا میں ہم جب لوگوں سے کچھ مانگتے ہیں، ایک دفعہ مانگتے ہیں، 2 دفعہ مانگتے ہیں، وہ دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو کیا جواب ملتا ہے کہ تمہاری تو عادت بن گئی ہے مانگنے کی، یا وہ ہمیں اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری کالز اٹینڈ نہیں کی جاتی تاکہ اس نے پھر ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہے. لیکن ہمارا جو رب ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ اسے مانگے. یعنی جوتے کا تسمہ بھی اگر آپ کا ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ نے رب سے مانگنا ہے، اور رب اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ صرف مجھ سے مانگ رہا ہے. کئی لوگ شرم کے مارے دعاؤں کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اس کے لیے ہم کیوں مانگے. لیکن ہمیں مانگنا